ایسا ہی صاحب فرماتے ہیں جو پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ یہ مہذب فاتحین ہیں. اچھا مہذب کیسے ہیں بھائی؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا کہ تاریخ کے باقی فاتحین سے یہ ڈفرنٹ ہوں گے، تبھی تو یہ مہذب ہوئے اور جو دوسرے ہیں وہ غیر مہذب ہوئے. تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بہت زیادہ زحمت نہیں تو کم سے کم سائکس پیکو اگریمنٹ جو 1916 میں ہوا وہی پڑھ لیں کہ جو امپیریل دفتروں میں بیٹھ کے پینسلوں سے انہوں نے لائنیں کھینچ لی کہ یہ فرانس کے پاس حصہ جائے گا جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، یہ فرانس کے پاس جائے گا، یہ برطانیہ کے پاس جائے گا. آپس میں انہوں نے بندر بانٹ کی، بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے اس سے پہلے جو تھی برلن کانفرنس اس کے اندر بندر بانٹ کر لی تھی کہ افریقہ کا کون سا ملک کس کے پاس جائے گا. یہ ظلم ہے، یہ احسان نہیں ہے. لوٹ کسوٹ کے دولت ساری دنیا کی لے کے وہاں چلے گئے، ٹریلینز آف ڈالرز جو موجودہ کرنسی میں بات کریں، لوٹ کسوٹ کے دنیا سے سارا انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے لائنیں بنا دی تھی. چلو بس ٹھیک ہے. یہی بڑے چودھری نے ناگاساکی اور ہیروشیما میں سویلین آبادی پہ بم پھینکے. آج تک وہ لوگ بھگت رہے ہیں، ملٹری انسٹالیشنز پہ نہیں، سویلین پاپولیشنز پہ. یہ مہذب چودھری جن کی مدد کرنے گیا تھا انہی کا ریپ کیے. مہذب چودھری کو کوئی خطرہ نہیں تھا عراق سے، لیکن ابو غریب کا سب کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوا. دوسری جنگ عظیم کے تجربات، پچھلی قوموں کے تجربات، جو اس سے پہلے فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں بنتی تھیں، ان کے تجربات، ان سب کو سامنے رکھ کر یہ موجودہ دنیا کا نظم بنا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی ہزار خامیاں گنوائی جا سکتی ہیں. اس میں خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں دنیا میں. بعض خلاف ورزیاں بڑی تکلیف دہ خلاف ورزیاں ہیں. اقدام عراق کے خلاف ہوا، اس کو دنیا کی ضمیر نے کبھی قبول نہیں کیا. یا جس طرح سے اسرائیل قائم کیا گیا، اس کے بارے میں بھی 10 اعتراضات ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض ہے، رہیں گی، ان پر گفتگو ہوتی رہے گی. لیکن اگر تقابل میں رکھ کے دیکھیں گے بالکل واضح ہو جائے گا کہ دنیا نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے. صاحب آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس پر بات سننے کے لیے مسلمان بالعموم تیار نہیں ہوتے. ان کی ایسی جذباتی وابستگی ہے اپنے مواقف سے کہ ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں تک کہ جب اس موضوع پر بات کی جائے تو پھر آپ کی اپنی پگڑی پونجی بھی سر بازار نیلام ہو جاتی ہے، آپ کی نیت محرکات کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو عالمی استعمار کے ایجنٹ ہیں، وہ مغرب کی دریوزہ گری کر رہے ہیں اور ان کی ہمدردی لے کر مسلمانوں کو ان کے آگے جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے یہاں سے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت، ان کی غیرت، حمیت، ان کی سربلندی کا جذبہ، یہ سب کچھ مان پڑ چکا ہے اور یہ اصل میں اعلی کار ہیں. لیکن اس سے قطع نظر کہ کوئی کیا کہتا ہے، میں حقیقت میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو آپ جیسا صاحب علم جو دین کے عوارف سے متعارف کراتا ہے اس موضوع پر بھی کھل کر بات کرے، اور سننے والے اگر جن کے اندر کوئی سلیم متبع پائی جاتی ہے وہ سنیں گے اس بات کو اور آپ اپنا حق اس میں ادا کریں. سچی سچی بات، کھری کھری بات پوچھوں گا میں آپ سے. اس وقت دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں سب سے بڑی سپر پاور امریکہ ہے. امریکہ کو بطور سپر پاور ماضی کے تناظر میں رکھ کر کے عالمی سطح پر جو فاتحین سپر پاورز رہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس وقت مسلمانوں کے حق میں جو یہ سپر پاور ہے، کیا بہتر ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ چلتے ہوئے، اس کے ساتھ مینج کرتے ہوئے اپنی زندگی، اپنی خود مختاری، اپنی جو دینی تعبیرات میں ان پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں، یا اس سپر پاور کا خاتمہ ہی ہمارے جو دینی اہداف ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس میں بنیادی بات وہ ہے جو آپ نے آخر میں فرمائی ہے. سپر پاور کا خاتمہ یا اس کا اپنے منصب پر برقرار رہنا، اس کے فیصلے میں یا آپ نہیں کرتے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی اقتدار ملتا ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق ملتا ہے. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ریاست یا ریاست کا نظم یہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے. میں اگر کمزور ہوں، ضعیف ہوں، کسی محلے میں رہتا ہوں، وہاں میری عزت، آبرو، مال لوگوں کی نگاہ میں ہے، اس کی طرف بعض اوباش لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو میں دائیں بائیں دیکھوں گا کہ میری کوئی مدد کرنے والا ہے. اس طرح کی صورتحال مجھے، آپ کو، بعض اور کمزور لوگوں کو بھی پیش آ سکتی ہے. اس میں اگر کوئی ایسا شخص جس کے پاس طاقت ہو، جو دوسروں کو ہاتھ پکڑ کے زیادتی سے پھونک سکتا ہو، اس طرح کا کوئی شخص آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس محلے میں نظم قائم کر دے تو ہم میں سے ہر شخص اس کا شکر گزار ہوگا. یہ قوت کے ذریعے سے نظم قائم کرنا ہے. ریاست کی بنائی اسی ضرورت سے پڑی، یعنی جو ریاست ہم قائم کرتے ہیں جس میں اس وقت مثال کے طور پر ہمارا اپنا ملک ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس وہ قوت ہے جس کی بنیاد پر ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں امن فراہم کریں گے. تو یہی چیز ہے نا جو ان کو تسلیم کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی 10 خرابیاں گنوا دیتے ہیں، ان کے بعض اقدامات سے اتفاق نہیں کرتے. ہمارے ملک میں اس کو تعبیر کرتا ہوں کہ فوج کی دستوری حکومت قائم ہے. ہم اس پر نقد کرتے رہتے ہیں اور بارہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، یہاں ایک باقاعدہ نظم پیدا کرنا چاہیے.
خواہ وہ آمریت پر مبنی ہو، بادشاہت پر مبنی ہو یا جمہوریت پر مبنی ہو، جمہوریت کو ہم باوجود ترجیح دیتے ہیں اور اس کے حق میں ہی بات کرتے ہیں، لیکن جو قوت ہم نظم قائم رکھے ہوئے ہے، ظاہر ہے کہ اس سے ہزار اختلاف کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ معاملہ کرنے پر مجبور ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی قوت کے بلبوتے پر نظم اور امن و امان کے قیام کی ضمانت دی جا سکتی۔ تو جو چیز ایک مملکت میں، ایک خطے میں، ایک علاقے میں ہماری ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب خود انسان کی اپنی فطرت میں رکھ دیے ہیں، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی دیکھ لیں، مذاہب کے اختلاف کے باوجود، نقطہ نظر کے اختلاف کے باوجود، رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود دنیا میں بتایا جاتا ہے نا، غالباً 193 کے قریب ممالک اس وقت اقوام متحدہ کے رکن ہیں، ان سب میں حکومتیں قائم ہیں۔ ان حکومتوں کو اچھی ہو یا بری لوگ قبول کیے ہوئے ہیں، بادشاہتیں ہیں جن میں کوئی آواز بھی نہیں نکال سکتا۔ یعنی یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ ہم بہت سے مسلمان ملکوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ان حکومتوں کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مواقع بھی تلاش کیے جاتے ہیں کہ ان کو بہتر کیا جا سکے، لیکن نظم کی نفی نہیں کی جاتی کسی حال میں بھی، اور ہمارے دین نے بھی ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، جو کچھ روایات ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ان کا مطالعہ کریں تو بار بار کیا کہا گیا ہے، یہ کہ تم اس نظم کو قائم رکھو گے، اس کے ساتھ جڑے رہو گے۔ فرمایا ہے کہ علیکم بالجماع، جو نظم اجتماعی بھی سیاسی سطح پر قائم ہو جائے تم اس سے الگ نہیں ہوگے۔ یہاں تک کہا ہے کہ اگر کچھ لوگ افتراق پیدا کریں اور اپنی اپنی ٹولیوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور اس نظم کو درہم برہم کرنا چاہیں جو اس وقت قائم ہو گیا ہے، اس سے اختلاف ہوگا، ہزار اختلاف کے باوجود اس سے وابستہ رہو، اور اس طرح کے لوگ جو انقلاب کے نعرے لے کر اٹھیں ان کی بات پر کان نہ دھرو۔ یہاں تک کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی مشہور روایت ہے نا جس میں یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ لگے رہو۔ جب پوچھا گیا کہ اگر وہ نہ ہو اور مختلف لوگ اپنی دعوت دیں تو فرمایا جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑیں چبا کر زندگی بسر کر لو، لیکن نظم سے الگ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح کا نظم جو ہم اپنی ایک مملکت میں قائم کرتے ہیں، ایک ریاست میں قائم کرتے ہیں، یہ عالمی سطح پر بھی ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور جس طرح وہاں یہ ایک ضرورت ہے اس طرح یہاں بھی ایک ضرورت ہے۔ وہاں یہ کس بنیاد پر ہماری ضرورت بنتی ہے؟ اس بنیاد پر کہ اگر یہ نظم قائم نہ ہو، مثال کے طور پر خدا نخواستہ خاکم بداں ہماری فوج میں انتشار پیدا ہو جائے ہمارے اپنے ملک میں، تو اس کے بعد ملک کو قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا، پھر انارکی پیدا ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ تو اس حقیقت کو تسلیم کر کے ہم تنقید کرتے ہیں، ہم اس کو بہتر کرنے کی صحیح کرتے ہیں، یعنی موافقت بھی ہے اور نقد و نظر بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وجود ناگزیر ہے، وہ وجود اگر ختم ہو گیا تو پھر اس کے متبادل کی حیثیت یہ نہیں ہوگی کہ جمہوریت پیدا ہو جائے گی یا بڑی آزادی ہمیں حاصل ہو جائے گی یا اس میں انصاف ہو جائے گا یا قانون کی حکمرانی ہو جائے گی، انارکی ہو جائے گا۔ اور انارکی، اختلال، یہ کیا ہے؟ فساد۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ فساد کی سزائیں کتنی غیر معمولی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد اس درجے نامرغوب ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ فساد میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس مملکت کے اندر رہنے والے انسانوں کا معاملہ ہے۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن سے خطرہ ہوتا ہے؟ جن کے پاس کسی نہ کسی نوعیت کی طاقت ہوتی ہے، کبھی جسمانی طاقت، کبھی جتھے کی طاقت، کبھی ہتھیار کی طاقت، منصب کی طرف کبھی منصب کی طاقت۔ وہی لوگ ہیں نا ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، ان پر ظلم نہ کریں۔ اس کے لیے ہم بری حکومتوں کو بھی گوارا کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ بری حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے سرے سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اچھا بننا چاہیے۔ یعنی اگر چین میں جیسے کہ ایک منظم آمریت ہے یا عرب میں جیسے کہ مختلف بادشاہتیں ہیں، تو وہ بھی لازماً گوارا کی جائیں گی اگر ان کی بہتری کی کوئی صورت نکلے تو کیا کہنے ہیں، لیکن اگر اس کے مقابل میں انارکی ہی ہے تو اسے کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح کی صورتحال جس وقت دنیا میں مملکتیں قائم ہو جاتی ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ 193 یا اس سے زیادہ ملک قائم ہیں، ان کے پاس افواج ہیں، ان کے حکمران ہیں، ان میں سے کسی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جب اسرائیل کے پاس ایک بڑی طاقت آ گئی ہے تو وہ کس طرح کی زیادتیاں کرتا ہے، کس طرح بعض اوقات دنیا کے فیصلوں کو رد کر دیتا ہے، کس طریقے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پرواہ نہیں کرتا، کس طرح کی نسل کشی اس نے شروع کر رکھی ہوئی ہے، سب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خطرات افراد سے، گروہوں سے، جماعتوں سے کسی مملکت کے اندر ہوتے ہیں، اگر نظم موجود نہ رہے
وہ سب لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کر پھر وہ شہروں کو اور آبادیوں کو تاراج کر ڈالیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ ان مملکتوں کا بھی ہے۔ ان مملکتوں کے پاس بھی قوت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، ان میں سے کوئی بھی اوباشی پر اتر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی عالمی نظم رہے۔ چنانچہ بڑی بڑی سلطنتیں پہلے قائم ہوتی تھیں اس مقصد کے لیے، اور ان سلطنتوں سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اس طرح کی سرکشی کرنے والی قوتوں کو لگام دیے رکھیں۔ عالمی نظم بھی اسی طرح انسانیت کی ضرورت ہے جس طرح سے ایک مملکت یا ایک ریاست کا نظم انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پہلے کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ مملکتوں کا اندرونی نظم بھی قوت سے قائم ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر کسی شخص نے اتنی قوت وہاں پہنچا لی ہے کہ وہ پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے دیتا ہے تو پھر وہ ہندوستان کا بادشاہ بن جائے گا، اور لوگ شکر ادا کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں امن ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، کوئی ہماری سنی جائے گی، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس موقع پر بھی بہت سی چیزیں تھیں جو قابل تنقید ہوا کرتی تھی۔ تو جس طرح ہماری اپنی حکومت جو ہمارے اپنے ملک میں قائم ہوتی ہے، ہمارے بھائی قائم کرتے ہیں، اس کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، ان پر تنقید بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کے قیام اور بقا کے لیے دل سے دعا بھی کی جاتی ہے، کیونکہ اسی قیام اور اسی بقا پر اصل میں خود ہمارے قیام و بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ لوگوں کا مال اصل میں قیام للناس ہے، اسی پر دنیا چل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے نظم حکومت بھی قیام للناس ہے، اسی پر ہمارے بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے کہ اگر مملکت کوئی اوباشی پر اتر آئے، حدود سے تجاوز کر لے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں مملکت یا فلاں جگہ کی فوج یا فلاں جگہ کے حکمران یہ تو بالکل بدمعاش ہو کے رہ گئے ہیں، یہ نسل کشی پر اتر آئے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بوسنیا میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے موقعوں پر ایک عالمی نظم چاہیے، اور عالمی نظم یہ آسان نہیں ہوتا کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے، وہ قائم ہو جائے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، جس طرح مملکتوں کے اندر قوت ہی فیصلہ کرتی تھی، اسی طریقے سے بڑے فاتحین بڑی سلطنتیں قائم کر کے یہی خدمت انجام دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس گفتگو سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سلطنتوں کو غلطیوں سے پاک قرار دے دیا جائے، ان کے نظم کو کوئی مثالی چیز سمجھ لیا جائے، اس کی بہتری کی بات ہوگی۔ وہ اگر شورا پر قائم نہیں ہے یا مشورے پر قائم نہیں ہے، یا اس میں لوگوں کی رائے سلب کر لی جاتی ہے، یا اس میں ان کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی ہے، یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، تو ان سب چیزوں پہ تنقید ہوگی۔ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی سیاسی اقدار ہیں جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے، یعنی ہم ان کو حاصل کرنے کی ضرورت کریں، وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ انارکی پیدا ہو جائے، اس قیمت پر نہیں کہ لوگوں کی جان مال آبرو خطرے میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہو جائے یا کوئی گروہ یہ خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو قرآن مجید اس کو کہتا ہے یسعون فی الارض فسادا۔ اب یہ فساد پر آمادہ ہو گئے، اور فساد پر آمادہ لوگوں کے دین ایمان بھی نہیں دیکھے جاتے، تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ قتل عبرتناک طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سب اسی اصول پر ہے۔ دنیا میں جو بڑی قوتیں ہیں وہی دنیا کا نظم قائم کیے ہوئے تھے، وہ میری پسندیدہ بھی ہو سکتی ہیں، ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے کیا میں بادشاہت کو پسند کرتا ہوں؟ نہیں پسند کرتا، لیکن اگر میں مثال کے طور پر عرب ممالک کا باشندہ ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہاں اپنی عزت آبرو مال جان کی حفاظت کے لیے مجھے انہی حکومتوں کی طرف دیکھنا ہے، انہی کی خیر خواہی کی دعا کرنی ہے۔ اگر کوئی بات ان پر نقد میں بھی کہنی ہے تو یہ سوچ سمجھ کر کہنی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں سے مل کے دیکھ لیجیے، ان میں بڑے دانشور بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، ان میں بڑی اہمیت رکھنے والے بھی ہوں گے، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ یہ حکومتیں یا بادشاہتیں یہ کوئی مثالی چیز نہیں ہے، اس کے باوس وہ ان کے وفادار بھی رہیں گے، قانون کی پابندی بھی کریں گے، ان کے خیر خواہ بھی ہوں گے، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر ہونے کی توفیق دے۔ تو اسی طرح کی صورتحال دنیا بھر میں قائم تھی، اور جو بڑی طاقتیں نکلی ہمیشہ نکلتی رہی ہیں۔ اسکندر بھی نکلے گا، اور اسی طرح سے خالد بن ولید بھی نکلے گا۔ بڑی طاقتیں ہمیشہ یہ نظم قائم کرنے کے لیے سلطنتوں کو وجود پذیر کرتے تھے۔ اس میں اگر ظلم ہو، عدوان ہو، زیادتی ہو، جیسے کہ اس وقت بھی بعض جگہوں پر ہمیں ظلم کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں، اس پر نقد کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جواب میں ہمیشہ استدلال کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ہم اپنی مملکت میں قانون کی حکمرانی قائم رکھنا چاہتے ہیں، نظم قائم رکھنا چاہتے ہیں، کوئی انتشار یا اختلال پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہ بڑی سلطنتیں دنیا میں موجود تھیں، برطانیہ عظمیٰ موجود تھا، اسی طرح امریکہ ایک بڑی سلطنت بن چکا تھا، خود انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ کس طرح سے ہجرت کر کے آئے، اس ملک کو جو بر اعظم کی طرح ہے آباد کیا،
جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک نے اپنا تعلق اپنی پرانی سلطنت سے قائم رکھا، اب بھی قائم ہے، یعنی اگرچہ وہ علامتی ہے لیکن قائم ہے. اور دوسرے کے ہاں ایک نیا نظم، نئی دنیا وجود میں آئی. جان لاک کے فلسفے میں جو آزادی، حریت، ریاست، اس کے نظم کے بنیادی مقدرات تھے، ان سب کو سامنے رکھ کے ایک دستور بنایا گیا، اور دنیا میں اس طرح کوئی نئی اقدار پیدا ہوئی. ان نئی اقدار کا منبع بنا ہے امریکہ، جو سیاسی اقدار نئی ہے، جن میں جمہوریت ہے، جن میں قانون کی حکمرانی ہے، جن میں اسی طرح انسان کی آزادی، اس کی رائے کی آزادی، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، اور اس طرح کی بہت سی غیر معمولی اور اچھی اقدار ہیں. یہ اقدار باقی دنیا میں بھی آہستہ آہستہ لائی گئی ہیں. مغربی قوموں نے بھی زیادہ تر ان اقدار کو اپنایا ہے، اختیار کیا ہے. بڑے فلسفیوں نے ان کی تبلیغ کی ہے. خود ہمارے ہاں اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے ہیں. تو یہ بڑی طاقتیں اس وقت دنیا میں اپنی قوت کی بنیاد کے اوپر غلبہ پا چکی تھی. یعنی مسلمانوں کی جو 3 بڑی سلطنتیں تھیں، وہ بھی اسی طرح ایک زمانے میں نظم قائم کیے ہوئے تھے. سلطنت عثمانیہ تھی، ایران کی صفوی سلطنت تھی، اور ہندوستان کی مغلیہ سلطنت تھی. اسی اصول پر نظم قائم کیے ہوئے تھے. کوئی جمہوری اصولوں پر تو وہ کام نہیں کر رہی تھی. اپنے مخالفین کے ساتھ بہت سخت رویے بھی اختیار کرتی تھی. ان کے ہاں جنگ و جدال کی نوبت بھی آتی رہتی تھی، آپس میں بھی خلفشار ہوتا رہتا تھا. اس سب کچھ کے باوجود وہ سلطنتیں ایک رحمت ہی سمجھی جاتی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کا نظم قائم ہے دنیا میں، اور وہ عزت اور وقار کے ساتھ دوسری قوموں سے بات کر سکتے ہیں. 17ویں صدی کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور مغربی قوموں سے بڑی سلطنتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. یہ معلوم ہے کہ برطانیہ عظمیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک جزیرے سے ایک قوم اٹھی اور اس کی سلطنت میں اب سورج غروب نہیں ہوتا. اتنی بڑی سلطنت، وہ بھی قوتی کے بلبوتے پر قائم ہوئی تھی. تو پہلی دوسری جنگ عظیم نے ان سلطنتوں کے بڑے لوگوں کو یہ سجایا، اور پھر بڑے فلسفی بھی پیدا ہوئے، اور انسان کی حریت اور اس کے آداب بھی. تو یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا کہ عالمی سطح کا ایک نظم بنایا گیا، جس کو ہم پہلے جمعیت اقوام کی صورت میں دیکھتے رہے، اور بعد میں وہ اقوام متحدہ کی صورت اختیار کر گیا. جو نئے اقدار پیدا ہوئے تھے، یا نئے سیاسی تصورات پیدا ہوئے تھے، یا جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت محسوس کی گئی، یا دنیا نے پیچھے بڑی سلطنتوں کے تجربات سے جو کچھ سیکھا، اور انسان ایسے ہی سیکھتا ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر وہ اصول، وہ قاعدے، وہ کنونشن اور وہ بین الاقوامی قانون آہستہ آہستہ بننا شروع ہوا، جس کے تحت اس وقت دنیا زندگی بسر کر رہی ہے. اب اگر اس لحاظ سے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو مجرد قوت کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ قانون کو بڑی حد تک ملحوظ رکھنے والے، قانون کی پابندی کرنے کے لیے بعض حالات میں مجبور بڑے ملک، اور ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھنے والے کہ اگر ہم نے کوئی غلط اقدام کیا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور ایک نظم کے تحت یا بعض اقدار کے تحت گفتگو کرنے والے ملک اس وقت بھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. یہ معلوم ہے کہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا ایک منشور بنایا گیا. یہ معلوم ہے کہ بہت سے ادارے دنیا کی قوموں کی مدد کرنے کے لیے بنائے گئے. ایک ایسا نظم قائم کرنے کی صحیح کی گئی جس میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں کم سے کم محاربت ہو، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لیں. تو پہلی دوسری جنگ عظیم کے تجربات، پچھلی قوموں کے تجربات، جو اس سے پہلے فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں بنتی تھیں، ان کے تجربات، ان سب کو سامنے رکھ کر یہ موجودہ دنیا کا نظم بنا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی ہزار خامیاں گنوائی جا سکتی ہیں. اس میں خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں دنیا میں. بعض خلاف ورزیاں بڑی تکلیف دہ خلاف ورزیاں ہیں، ان پر انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. بڑا مشکل ہے کہ جو باہمی محاربت ہوتی ہے اس میں بعض چیزوں کی حقیقی مدافعت کی جا سکے. مثال کے طور پر جس طرح کا ایک اقدام عراق کے خلاف ہوا، اس کو دنیا کے ضمیر نے کبھی قبول نہیں کیا. یا جس طرح سے اسرائیل قائم کیا گیا، اس کے بارے میں بھی 10 اعتراضات ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ فاتحین نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ ایک قوم کو لے آئے، لیکن کیا اس طرح سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا؟ اس طرح سے ایک دوسری قوم کے لیے یہ مسئلہ پیدا کر دینا چاہیے تھا کہ اس کے لیے جینے مرنے میں انتخاب کا سوال پیدا ہو جائے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں، رہیں گی، ان پر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اگر تقابل میں رکھ کے دیکھیں گے بالکل واضح ہو جائے گا کہ دنیا نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے. اس میں قوانین بنے ہیں، ضابطے بنے ہیں، ایک دوسرے کے ملک میں آنے کے لیے راستے کھلے ہیں، لوگوں کے حقوق کو قانون کی سطح پر مانا گیا ہے، اور یہ ماننے کا عمل عالمی سطح پر بعض قوانین ضابطوں میں ڈھل گیا ہے. جنگوں کے قوانین بنائے گئے ہیں، قیدیوں کے تبادلے کے لیے بہت سے قانون بنے ہیں، مالی معاملات کے ایک دوسرے تک پہنچانے کے قوانین بنے ہیں، جو ملک پیچھے رہ جائیں ان کو اٹھانے کے لیے بعض قوانین ہیں. ہر جگہ بہت سی خامیاں ہیں، ایسے ہی جیسے ہمارے ملک میں بہت سی خامیاں، ہمارے دستور میں بہت سی خامیاں ہیں، اس کے تحت بننے والے قوانین میں بہت سی خامیاں ہیں. لیکن انتخاب کس چیز میں ہے؟ اس میں کہ ایک بے رحم طاقت جس کی اپنی ثوابدیدی جو کچھ ہو
وہ اچھی ہو تو کچھ اچھا ہو جائے، اس میں کوئی احمق کسی وقت غلبہ پا لے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو. یہ پہلی دنیا کا نظم تھا. یا اس کے مقابلے میں کہ ہم پیچھے گئے ہیں یا آگے آئے ہیں؟ میرے نزدیک ایسے دیکھنا چاہیے معاملات. بڑی خوبصورتی سے اور بڑے شاندار انداز میں یہ سمیق دقت نظر سے آپ نے تجزیہ کیا ہے. بڑا خوشربا اور بڑا لوگوں کے لیے اس میں سیکھنے سمجھنے کا سامان ہے. کبھی بھی معاملات کو اس زاویے سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس طرح سے آپ نے بات بتائی. اچھا میں جب غور کرتا ہوں اس بات پہ کہ تاریخ کے اندر جو فاتحین تھے، جو عالمی قوتیں تھیں، سپر پاورز تھیں، 4 چیزیں ہیں جو ان کے یہاں موجود تھیں اور 4 چیزیں ہیں جو آج کی سپر پاور میں ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی یہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ سپر پاور کہیں پر حملہ کرنے کا یا قبضہ کرنے کا سوچے تو اس کو کسی کی اجازت لینی پڑے یا عالمی سطح پر منوانا پڑے کہ میں کر سکتا ہوں. آج کے دور میں کوئی عالمی طاقت قبضے کی بنیاد پر کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی، اس کو باہر کے وہاں سے واپس جانا پڑے گا. دوسری چیز، مذہبی آزادی کہا جاتا تھا الناس علی دین ملوکہم، بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، اگر اس کو فالو نہیں کر رہے تو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے، ذمہ کے طور پہ رہ رہے ہیں. آج کے دور کی سپر پاورز کے ملکوں میں رہ کر آپ اپنے مذہب پر پورے طریقے سے عمل درآمد کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی قدغن آپ پر واقع نہیں ہوتی. ماضی کی جو سپر پاورز تھیں ان میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ان کے ملکوں میں ہجرت کر کے چلے جائیں اور ان میں برابری کی سطح پر نظم حکومت کا حصہ بن جائیں. آج کی سپر پاورز میں نہ صرف یہ کہ آپ ان ملکوں میں آ سکتے ہیں، ان کے انتخابی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے صدر وزیر اعظم ان کے بادشاہ بن سکتے ہیں. سپر پاور کا نظام اپنے ہاتھ میں ہم نے خود برطانیہ میں دیکھا، اس وقت وہاں پر ایک انڈین جو ہیں وہ بن چکے ہیں، یہاں پر بھی نائب صدر انڈین ہیں. اور چوتھی چیز تھی کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو یہ حق ملتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن، اور آپ کو اظہار ان کے ملکوں میں کھڑے ہو کے آپ احتجاج کرتے ہیں اور ان کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں. اپنے اس پس منظر میں رکھ کر نہ کوئی مجھے آپ سے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ مطلوب ہے، نہ کوئی تائید، نہ کوئی مدثرائی، لیکن مسلمان ہمیشہ تاریخی عمل کے ہم نے دیکھا کہ مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ماضی کی ان سپر پاورز کو سامنے رکھ کے امریکہ کے مظالم اپنی جگہ ابو غریب جیل سے لے کر گوانتانامو بے تک اور عراق پر حملے سے لے کر ویتنام میں مظلوم لوگوں کے قتل تک، ہیروشیما میں نان کمبیٹنٹس پہ حملے تک، ماضی کے مقابلے میں کمپیریٹیولی امریکہ ایک مہذب سپر پاور ہے؟ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ موجودہ زمانے میں نہ صرف یہ کہ قوتیں مہذب ہوئی ہیں، قانون کی پابند ہوئی ہیں، عالمی نظم نے بہت سے قاعدے ضابطے بنا دیے ہیں، ایسی مجالس وجود میں آ گئی ہیں جن کے اجلاس بلائے جا سکتے ہیں، جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. سلامتی کونسل کا ادارہ معمولی ادارہ نہیں ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بعض ایسی چیزیں مان لی گئی ہیں جس میں اقدام بھی کیا جا سکتا ہے مختلف ریاستوں کے خلاف اگر وہ حدود سے تجاوز کر رہی ہوں. تو یہ بہت کچھ ہے. 1928 کے بعد ہی دنیا میں یہ بات مانی گئی ہے اور وہ بھی بتدریج مانی گئی ہے کہ اب کسی قبضے کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا، وہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اس اصول کو ختم کر دیا گیا. کم سے کم اصول کی سطح پر قبضے اب بھی ہوتے رہتے ہیں، تجاوزات اب بھی ہوتے ہیں اور بڑی قوتیں اب بھی بعض موقعوں پر تجاوز ہی کرتے ہیں. مثلا ہمارے ملک میں کیا ہم نہیں جانتے کہ ریاست کا نظم بھی قائم ہے، عدالتیں بھی قائم ہیں، سپریم کورٹ بھی موجود ہے، اس کے باوجود لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. روز ہم ان کا نوحہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ کوئی جائز کام ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے یہاں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں کے لوگوں سے ذرا بات کر کے دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا. وہ ہر جگہ ظلم، ستم، حدود سے تجاوز ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب بڑی قوتیں نظم سنبھالتی ہیں، وہ خواہ ملک کے اندر سنبھالیں یا عالمی سطح پر نظم سنبھالیں. جیسے اس وقت دنیا میں 5 بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے پہلی دوسری جنگ عظیم جیتی ہے، انہی نے یہ نظم سنبھال رکھا ہے دنیا کا. تو جب یہ نظم سنبھالا جاتا ہے، اس میں ایک طرف کچھ نظم کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، دوسری طرف اخلاقی اصول ہیں. یہ دنیا ہے کیا؟ یہ اصل میں جبلتوں اور اخلاقی شعور میں کشمکش کی دنیا ہے. ہم انفرادی سطح پر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی فرد کی حیثیت سے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا اخلاقی شعور کس چیز کی تصویب کرتا ہے اور کس کی نفی کرتا ہے. لیکن جبلتوں کے تقاضے غلبہ پا لیتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کی جان مال آبرو خلاف زیادتی کرتے ہیں. تو وہاں بھی کیا دیکھا جاتا ہے کہ فرد کا بحیثیت مجموعی رویہ، اگر ہم ایک ایک شخص کے اعمال نامے کی فہرست ترتیب دینا شروع کر دیں تو وہی بات ہے کہ زمین پر کوئی باقی نہ رہے. اسی طرح کا معاملہ اپنی حکومتوں میں کرتے ہیں. یعنی مجھ سے اگر پاکستان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نقد کرتے وقت تو میں یہ سب باتیں گنوا دوں گا. میں یہ بات بیان کروں گا کہ یہاں تو بار بار فوج کی مداخلت ہوئی ہے، یہاں نظام کو چلنے نہیں دیا، یہاں ایک ہائیبرڈ نظام بنا دیا گیا ہے، یہ بالکل خلاف فطرت ہے، 10 باتیں کہوں گا. لیکن وہ نظام ہی ہے کہ جس کے تحت نظم قائم ہے، جس کے تحت لوگوں کی جان مال آبرو کی کسی حد تک حفاظت ہو رہی ہے، جس کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں، کبھی اس کی نفی نہیں کی جاتی. اسی طرح کا معاملہ عالمی سطح پر ہے. تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں جو نظم سیاسی عالمی سطح پر بنتے رہے ہیں اور بڑے فاتحین بناتے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں موجودہ نظم 1000 درجے بہتر ہے. اس لیے کہ اس میں سیاسی اقدار کو اصول میں مان لیا گیا، حق کے خود ارادی کو مان لیا گیا ہے جو کبھی تاریخ میں نہیں مانا گیا. قانون کی حکمرانی کو آخری درجے میں مان لیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ایک اصول بن جائے. ہمارے ہاں
क्योंकि शरीयत का कानून था या फुकहा ने उसको तरतीब दिया, तो बड़ी हद तक कानून की हुक्मरानी रही, लेकिन बहुत सी जगहों पर दुनिया में ऐसा नहीं माना जाता था। इसी तरह का मामला अगर आप देखें तो जमहूरियत के बारे में था, यानी इस वक्त जमहूरियत के हक़ में एक फ़िक्री इनकलाब बर्पा हो चुका हुआ है। आमरीयतें भी ये नहीं कहती या बादशाहतें भी ये नहीं कहती कि वो बेहतर जगह पर खड़ी हैं। इसको उसूल में माना गया है, तस्लीम किया गया है। इंसान के बुनियादी हुकूक, उसमें 2 चीज़ों से 4 चीज़ों से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, तो उन बुनियादी हुकूक में बाज़ तजावुज़ात भी हैं, लेकिन इस सब के बावस भी एक सफ़र है जो हुआ है, और वही बुनियादी हुकूक है। जब हर कौम का दस्तूर बनता है तो उसमें ज़मानत दी जाती है कि उनके खिलाफ कोई इकराम नहीं होगा। बहुत सी हिफाजतें उनको हासिल होती हैं। दसातीर बनेंगे, यानी कौमें अपने दस्तूर बनाएंगी, फिर उसके मुताबिक हुकूमत का निज़ाम चलेगा। उस दस्तूर का हवाला देकर उन पर तनकीद हो सकेगी, तनकीद करने की आज़ादी होगी। तो ये बेशुमार चीज़ें अगर आदमी गौर करे तो ये हकीकत है कि ये वही बात है कि जो कुछ हमको इस दौर में मिला है उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो शब व रोज़ इसके लिए नाकाफ़ी है। वरना पीछे मुड़ के देखें कि किस तरह से फातिहीन निकलते थे और किस तरह सरों के मीनार बनते थे और किस तरह से कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं होता था। हमारा मामला ये है कि हम बाज़ वक़्त मनफी चीज़ों की एक फहरिस्त बनाते हैं, वो है, वो रहेंगी, उनके बारे में कोई माजरत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो है, और वो अमेरिका से भी सरदद होती हैं, वो बरतानिया से भी सरदद होती रही हैं, वो सोवियत यूनियन से भी सरदद हुई हैं, वो होती रहेंगी। असल बात यह है कि क्या बेहतरी की तरफ सफ़र जारी है या नहीं जारी। तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। जब आखिरी सवाल आपने कहा गलतियां होती हैं, आलमी ताकतों से भी होती हैं और ज़ेर दस्त गुलामों से भी हो जाती हैं। खुद हमने जो कुछ किया है पाकिस्तान में, जिस तरीके से लोगों की जान माल आबरू के खिलाफ ज़्यादती की जाती है, रियासत कानून के नियाब में करती है, बलूचिस्तान की तारीख हमारे सामने है, तो हर जगह पे हो रहा होता है। आखिरी सवाल, एक नफ्सियात बनी है बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम की तादाद है, और मजहबी तबके ने वो नफ्सियात पैदा करने में बहुत गैरमामूली किरदार अदा किया। खुद अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क और ईरान दूसरी जानिब, वहाँ पर भी ये नफ्सियात पाई जाती है। सवाल टू द पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मुमकिन है कि इस आलमी नज़म जो कुछ अभी मौजूद है इसको मानते हुए मुसलमान इज़्ज़त के साथ, तरक्की के साथ, आसूदगी के साथ, आज़ादी के साथ इस दुनिया के अंदर जी सकते हैं, अपने मजहबी नज़रियात पर अमल दरामद कर सकते हैं, माशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकते हैं, जैसे हमने देखा मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की या इमारात की रियासतें हैं। कहा ही जाता है कि ये मुमकिन नहीं है, ये आलमी ताकतें इस्लाम को कभी मजबूत नहीं होने देंगी, और इस्लाम का किला चूँकि पाकिस्तान है तो उसको माशी तौर पे नाकाम रखा जाता है। आपके ख्याल में कहाँ तक हम जाएं, कहाँ तक हम खड़े हों कि उनको हम चैलेंज भी ना करें, उनकी आलमी इस नज़म को माने भी और फिर दूने खाना कुछ ना कुछ करते रहें? क्या ये मुमकिन है कि हम इज़्ज़त के साथ जी सकते हैं मुसलमान? इसमें क्या शुबा है, जितने मौके अल्लाह ताला ने इस दौर में इसके पैदा कर दिए हैं वो तारीख में कम हुए हैं। आप ये देखें कि रियासतें बाज़गुज़ार हो जाती थी, आप अपने मुल्क में टैक्स इकट्ठा करते थे और बाहर से लोग आके एक पूरा ढेर लेके चले जाते थे, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो इस वजह से जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने इस वक्त तय करा दिया है उन पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम बहरहाल एक ज़वाल आशना कौम है, हम अपनी सल्तनतें खो चुके हैं, हमने पहली जंग अज़ीम में शिकस्त खाई है, तीनों बड़ी सल्तनतें हमारी ख़त्म हो गई, दुनिया का नज़्म अब हमारे हाथ में नहीं है। इसमें अब हमें अपनी तामीर का काम करना है। इसके लिए 2 ही निकात, एक ये कि कॉन्फ्रंटेशन से आखिरी दर्जे में परहेज़ किया जाए। जब कबल अज़ वक्त आप तसादुम मोल ले लेते हैं तो अपनी राह खोटी करते हैं। इसीलिए तसादुम की जो सूरत भी पैदा होती है उस पर मैं हमेशा नक़द करता हूँ, अदब से अर्ज़ करता हूँ कि इससे गुरेज़ कीजिए। अमन खुद हमारी ज़रूरत है, इसलिए कि हम शिकस्त खा चुके हैं और हमें ऊपर उठने के लिए वक्त चाहिए। अगर हम कबल अज़ वक्त तसादुम की तरफ जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। और दूसरे ये कि कौमों की तामीर के लिए जो लाएअमल अल्लाह ताला ने बताया है उसकी तरफ तवज्जो दें। वो ये नहीं है कि कबल अज़ वक्त सर फोड़ के मर जाए, वो ये है कि आप अपने इल्म व अखलाक की तरफ तवज्जो दें। दुनिया में यही 2 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर कौमों की तकदीर के फैसले होते हैं। चुनांचे आपने जो आज मुसलमान कौमों की तरफ तवज्जो दिलाई है, उन्होंने इसी जानिब तवज्जो की है तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहतर हालात पैदा किए हैं। ये सब के सब मिलकर अगर ऐसे ही करेंगे तो बेहतर हालात पैदा होंगे, लेकिन उसका राज वही है। यानी पहली बात ये कि जो कुछ मिला है उस पर शुक्रगुजार हो, और जो नहीं मिला उसको फ़िलहाल मौखर कर दें और अपनी तामीर पर तवज्जो दें, और उसका लायमल है इल्म व अखलाक की बरतरी। तो नुकता बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। इस वक्त आलमी सतह पर जो सुपर पावर्स हैं, क्या वो माजी की निस्बत महज़ब हैं? उनके साथ चल के मुसलमान अपने दीन पर अमल दरामद कर सकते हैं? इसी तरह से क्या मुसलमानों की मिली तामीर, तरक्की मुमकिन है? गाम साहब ने बहुत ही दर्दमंदी के साथ बड़ी ही गहरी बातें की हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम इनको समझे। वक्त आप ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आप लोग का बहुत शुक्रिया।